لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 Red Angus heavy Eastern Texans at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2020. ناظرین محترم، آخر کار وہ وقت آ چکا ہے کہ 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا، آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچیوں کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تیار کیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ یہ گولڈن ڈوم جس کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے۔ اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اس قربانی کے بعد جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی وہ مرکز ہے جہاں سے جنگ عظیم صوم کا آغاز ہوگا، جس کی پیشنگوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے، جس کو اسلامی روایات کے مطابق ارمجدون کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، 5 لال بچیوں کو امریکی ریاست ٹیکسس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں منگوا لیا گیا ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہیں مسجد الاقصیٰ کے بالکل سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیو پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے، اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کر دیں گے۔ ناظرین محترم، اس بات کا ذکر اکتوبر 2023 کے اندر بھی کیا گیا تھا، لیکن اس وقت لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ اتنی جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کہ اسرائیل حماس یا فلسطینیوں کی موجودگی میں مزاحمت کو کیسے روک پائے گا، مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی حملے اور اس جگہ کو ٹریک کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضروریات، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت بھی موجود نہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے بعد بالکل بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں۔ وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیل فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کی بار الرفا پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ ناظرین محترم، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کے نفس کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودیہ عربیہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئس کنال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیل آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودیہ عرب، UAE اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ممالک ہی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس کہ یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تب ہی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم، تو میں تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گا جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ ناظرین محترم، عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بالکل اسی طرح اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اور اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیاں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئیاں الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہیں۔ پیارے ناظرین، یہودی قوم جسے آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اب کے بعد جو مسیح ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کے بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے، اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اس کی فوج نے دمشق کے کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعت شامل ہوگی، وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گے، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کی فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب ان پیشن گوئیوں کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ ناظرین محترم، افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کی تیاری کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد الاقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز جنگ ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس میں سے قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی بچا رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں مسلمانوں کو فتح دے گا، اور یہودی فوج چھپ کر غرقت کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیلی یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکی ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کے فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ پیارے ناظرین، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم قیامت کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لہٰذا ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بھی بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو جنتی گروہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔